الرحیم۔ کل اچانک دوپہر میں بتایا گیا، اس واسطے جو بھی یعنی کم وقت میں جو ہے جو کر سکا وہ بیان کر دیتا ہوں میں جیسا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مظفر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ تشریف لائیے۔ دیر ہو گیا۔ یہ عمر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عباس بھائی السلام علیکم، سب کو سلام بھائی۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی، جی بھائی۔ وہ پریزنٹیشن شروع ہو گیا ہے، احمد جی جعفری صاحب بالکل مائک پہ ہیں جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ موضوعتین کیا ہے؟ دو صورتوں کا جوڑا ہے۔ یہ آخری جو دو سورے ہیں فلق اور ناس، یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے دو حصوں میں۔ یہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے۔ اس سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورہ فلق میں، یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ سورہ فلق میں پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورہ فلق میں۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ وسوسہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ کیا ہے، شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلتیں، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ جو ہیں کہ بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات، وہ سورہ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، وہ سورہ الناس میں۔ انسان پر جو مصائب اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے، وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین
وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعتاً ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے۔ جتنے مضرتیں ہیں جو انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہو جائے۔ یہ بات طے ہے کہ حضور پر جادو کیا اور جادو کے کچھ اثرات عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے، اور ان صورتوں کے نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کرنا ہے، ان دونوں کا تعلق جوڑے کی شکل میں یہ دو صورتیں سورہ الفلق اور سورہ الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں لفظ الصمد کے حوالے سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور صمد کے لفظ کہ اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسا کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو، تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر یا کوئی پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو، صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے ہیں انہیں صمد کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جاتی ہے، تمام آفات سماویہ ہوں، ارضیہ ہوں، خارجی ہوں، باطنی ہوں، نفسانی ہوں، یا یہ کہ مادی ہوں، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے، اپنی شان میں اس سے پناہ طلب کرو ان کلمات سے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے، اور اس کے خاص طور پر اس کے لفظ صمد سے۔ متعدد مرتبہ سہ صورتوں کی ایک اصطلاح ہے، عام طور پر قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ دو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور پھر ایک سورہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ یہی معاملہ اس سے پہلے سہ صورتوں کا ہے، قل یا ایھا الکافرون، یعنی منفرد مزاج کی سورہ ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورہ النصر اور سورہ اللہب۔ یہ دونوں در حقیقت اس پیشین گوئی پر مشتمل ہے کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا نمایاں، چونکہ وہاں فرد
ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے دو پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں۔ مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوخ در جوخ اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے۔ کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں جس میں اعلان برات کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں 2 سہ صورتوں کی شکل میں ہے، سورہ الکافرون اور اس کے ساتھ جوڑا سورہ النصر اور سورہ اللہب۔ سورہ اخلاص اس کے ساتھ جوڑا معوذتین، اور اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں سہ صورتوں کی جو ابتدائی صورتیں ہیں، دونوں سہ صورتوں میں ان کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ 2 ٹرائنگل بنا لیں اور یعنی 2 ٹرائنگل میں ایک ٹرائنگل پر الکافرون لکھیں اور اس کے نیچے سورہ نصر اور سورہ لہب، اور دوسرے ٹرائنگل میں اوپر الاخلاص لکھیں یعنی اوپر کے اینگل میں، اور نیچے 2 اینگل میں الفلق اور الناس لکھیں، تو یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا، اور یہی ربط و تعلق نظر آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ حضور کے معاملات میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ گرامر کا لفظ ہے، یہ ہے مستعد بھی، جس سے کہ شاید اقبال صاحب اس کو صحیح سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ہے مستعد بھی، جس کے ذریعے سے استعادہ کیا جا رہا ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یا خل کے الفاظ کو شامل کیجئے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں، یہ مستعد بھی ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔ عام طور پر لفظ رب کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا۔ حالانکہ یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ اب یہ ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفہیم ہے تربیہ۔ تربیہ کیا ہے؟ یعنی کسی شے کو ترقی دینا، یعنی درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے عروج تک، اس کے نقطۂ کمال تک یہ پہنچا دینا، یہی رب کا اصل مفہوم ہے۔ یہ تربیت سے بنا ہے، باب تربیہ۔ اب یہ کہ یہ مادہ را با سے ہے یا رب وا سے ہے، یعنی در حقیقت رب اور را با اور با، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک ہونا۔ رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا جس کی انویسٹمنٹ ہے۔ جو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں، اس کا مفہوم جو ہے لغوی، تو وہ اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں
وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا ہے، رب الدار، رب المال، رب البیت۔ دوسرا لفظ ہے مالک، اس میں ملکیت، مالکیت اور ملکیت، ملکیت، مالکیت اور اس سے آگے ملکیت یعنی بادشاہت، یہ بھی مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور مالکی یوم الدین بھی اس کی خراط موجود ہے۔ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ملکیت ہی سے سارا معاملہ ہے۔ جو شے میری ملکیت ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں حق تصرف رکھتا ہوں، جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں، اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بادشاہ کا تصور جنم دیتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن کریم میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ یہ سورہ زخرف کی جیسا آیت نمبر 51 ہے، یعنی does not the dominion of Egypt belong to me؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تحتی افلا تبصرون، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ اور یہ جو دریا ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، وہ میرے نظم کے تحت ہیں، میرے کنٹرول میں ہیں۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں شیر دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یعنی پانی کے لیے جس کو چاہوں اضافہ کر دوں، جس کو چاہوں کم کر دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ تو در حقیقت مالکیت اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہو، جو ہستی، وہی در حقیقت اس کی بادشاہ ہے۔ اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا، کہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تیسرا لفظ جو ہے الہ، ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بڑا خزانہ ہے، وہ قیمتی موتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے، ربط اور ربوبیت، مالک، ملکیت اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ایک منٹ سوری اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو، بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات ہے، بھوک لگتی ہے، اس کی اور کوئی ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار ہے، مطلوب ہے، اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کی ساری بحث اسی سے ہے، بھوک لگی ہے، دودھ ملنا چاہیے، جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہی اس کا منعم ہے، وہی محسن ہے۔ لہٰذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، والدین کے ساتھ ہی اس کا بچے کا ذہنی ربط رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے نہیں۔
اسے تو اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں، بس اس کے اپنے اندر سے تقاضا ابھرتا ہے، اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعم ہے، وہی اس کا محسن ہے، لفظی اعتبار سے وہ اس کا رب ہے۔ اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے، یہ میرا کھلونا ہے، یہ میرا کھلونا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے، اور پھر جو بھی انسان کے اندر اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ مجھ سے نہ کھیلے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، اس کو جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہا جا رہا ہے۔ جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیاتی بلوغت، اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کسی شے کے لیے جیون کسی شے کے لیے کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مروں۔ زندگی محض زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مقصود کے لیے ہو، مطلوب کے لیے ہو۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس۔ جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنی اندر کی نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو، انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، کوئی دوست، کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے۔ یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے۔ اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے آدرش، نصب العین، جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے مرتا ہے۔ کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ کوئی تصور ہے، کوئی اذن ہے۔ لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تک دیا۔ یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدرش، یہ تین اگر اسٹیجز آپ کے ذہن میں رہیں، انسان کی نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء کی، کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات۔ مجھے کھانے کو چاہیے، پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی۔ یہ ہے سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں یوں تعبیر کیا گیا ہے، یعنی سورہ الحدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتفاخر فی الاموال، یعنی know ye that the life of this world is but play and amusement, pomp and mutual boasting and multiplying in rivalry among yourself, riches and اب یہ جو
फखर का मरहला आता है, मैं, मेरी जायदाद, मेरे अमवाल, मेरी औलाद, तकासुर फिल अमवाल व औलाद वल औलाद, ये सारा मामला वो है जिसमें मैं, मेरी मिल्कियत, मेरा साजो सामान, मेरा इख्तियार, ये मिल्कियत, मलकियत, ये दूसरा तस्वुर है। और तीसरा जो है कोई आदर्श, कोई नज़्बुलैन, कोई महबूब, कोई मतलूब, बिल्कुल इसी तरतीब से ये तीन अल्फाज आए हैं। असल में इंसान की अक़ल की पुख्तगी, ये तो इंसान की नफ्सियाती इर्तिखा के मराहिल बयान हुए हैं। इंसान पहचान ले, अगरचे मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी बेशुमार सिलसिलों से होकर आ रही है। सूरज की सूरज की तमाज़त भी है जिससे फसलें पकती हैं, ये हवाएं चलती हैं, बारिशें बरसती हैं, पानी है, उसके बगैर कोई सवाल ही नहीं। बारिश ना बरसे तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा सिलसिला असबाब अपनी जगह पर है, लेकिन अकल एक ही छलांग में पहुंचती है मुस्बबुल असबाब पर, कि ये सारा सिलसिला असबाब किसी एक हस्ती की गिरफ्त में है। रब वही है। वालिदीन की रबूबियत का तस्वुर जो बिल्कुल बचपन में होता आगाज में, उससे उभर कर फिर ये तस्वुर जब आता है रब नास, कुल कायनात का, बल्कि ये कि अब सूरह फातिहा की पहली आयत सामने लाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हर जगह आप नोट करेंगे कुरान हकीम में कि हर जगह पर ये लफ्ज रब का लफ्ज जो है सबसे पहले लाया गया। सूरह बकरा की तीसरी रुकू की पहली आयत है। नंबर या युहन्नासुबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, बंदगी करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। बल्कि पहली आयत जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसलिए कि दर हकीकत रबूबियत ही का तस्वुर ज़हन इंसानी के अंदर सबसे पहले आने वाला तस्वुर है। बिल्कुल अहले तफूलियत में अपनी एहतियात का तस्वुर, अपनी ज़रूरतों का तस्वुर, लेकिन यह कि अक़ल जो है, ये तमाम सिलसिले असबाब को तो साइंस ने खंगाला है। हमें मालूम है कि किस तरीक़े से सूरज की तमाज़त से बुखारात जाते हैं और वो बारिश बनते हैं, फिर वो ज़मीन पर आते हैं, हवाएं चलती हैं, कहाँ से कहाँ बादलों को ले जाती हैं, फिर ये कि फसलें जब उभरती हैं तो पकती हैं सूरज की तमाज़त से, ये सब कुछ मालूम है। लेकिन जिसे इसे अगली बात भी मालूम हो गई कि ये पूरा सिलसिला असबाब अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, वो गोया के इस नतीजे पर पहुंचा कि रब्बुन नास और रब्बुल आलमीन वही है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह ये मेरी मेज, ये मेरी कुर्सी, ये मेरा खिलौना, मेरा मकान, मेरा सामान, मेरा मुल्क, मेरा कबीला, मेरी कौम, मेरा इख्तियार, मेरी हुकूमत, ये सब कुछ है। लेकिन ये कि इंसान के अक़ल की रखाई जो हो जाए हकीकत तक, तो मालिक नास, बादशाह हकीकी अल्लाह है। बस इतना मैं प्रिपेयर कर सका, आगे और था मेरे को टाइम नहीं मिला, सॉरी। सदक़ल्लाह अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बोले आप, मगर काफ़ी बोले अब, इतना उसको इतना रेफर कर रहे हैं, काफ़ी डेप्थ में गया आप हर एक लफ्ज़ के इम्प्लीकेशंस के हिसाब से, और दूसरे सूरों का रेफरेंस देके आपने जो बयान फरमाया, माशाअल्लाह।